یہ بہاروں والا مہینہ ہے، یہ ترقیوں والا مہینہ ہے، یہ کمائیوں والا مہینہ ہے کہ نیک صالح لوگ اس مہینے میں عبادات کر کے نیکیاں کمائیں گے۔ ہر سال رمضان المقدس میں ہم قرآن پاک کے مختلف حوالے سے موضوعات بیان کرتے ہیں۔ اس سال قرآن پاک کے اندر جو اللہ پاک نے واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے، نصیحت آموز، ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے گفتگو کا موضوع جناب سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور پیدائش ہے۔ حضرت یہ ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں دنیا کے۔ یہ دنیا جب سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اب پہلے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ مختلف اسلام کا عقیدہ اور ہے، اسلام کا نظریہ، قرآن کا نظریہ اور ہے، جبکہ سائنسدان اور فلسفیوں کے نظریات اور ہیں۔ وہ نظریے کے طور پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے اس کی شکل اور تھی، پھر اس کی شکل اور ہوئی، پھر اس کی شکل اور ہوئی، اور ترقی کرتے کرتے یہ انسان اس روپ تک پہنچا۔ لیکن قرآن مقدس یہ بتاتا ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی اسی خوبصورت شکل کے اندر ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اب رب انسان کو فرماتا ہے کہ میں نے خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اب ایک ہے سائنس کا تجربہ، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی۔ ہم نے سائنس کے تجربے نہیں ماننے، کیونکہ سائنس آج کچھ کہتی ہے، کل اس کا نظریہ بدلا ہوتا ہے، کچھ کہہ دیتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے انسان کو اسی خوبصورت شکل میں ہی پیدا کیا جو رب نے انسان کو عطا فرمائی۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا اس کی مختلف کیفیتیں، مختلف صورتیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اب ایک جگہ گوندھی ہوئی مٹی، ایک جگہ پر آتا ہے کہ بجتی ہوئی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی، انسان کو اس سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پہلے پیدا فرما کر ان کے سامنے مالک الملک نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں نے کہا یا اللہ کیسے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ مالک الملک نے انہیں بتایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب مٹی سے منگائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علاقوں کی مختلف مٹی منگائی، اور پھر اس مٹی کو گوندا گیا، پانی اس کے اندر ملایا گیا، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے رکھا گیا، پھر یہ انسان جب یہ کھنکھناتی پکی مٹی بن گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح پھونکی۔ اب یہ چونکہ دیکھ رہا تھا، فرشتے دیکھ رہے تھے، اب ان کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کے اندر، فرشتوں کی جنس سے نہیں ہے ابلیس، ابلیس جن ہے اور فرشتے
الگ مخلوق ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں اور ابلیس جن جو ہے یہ آگ سے بنا ہے۔ یہ نور اور نار کا فرق ہے، یہ آگ کو نار کہتے ہیں، یہ نار سے بنا ہے ابلیس، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ اب جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے مٹی گوندی اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں پر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ کس بنا پر تو اسے اپنا خلیفہ اور نائب بناتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اگر تسبیح کی ضرورت ہے، تعلیل کی ضرورت ہے، اگر عبادت کی ضرورت ہے، ہم تسبیح تعلیل عبادت کر رہے ہیں لہذا کہ یہاں پر اشارہ یہ تھا کہ اس نیابت کا حق تو ہمیں ہے۔ اب انسان کو جو پیدا کیا آگ سے، پانی سے، ہوا سے اور مٹی کے اس کے ملغوبے اور مرکب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اب ابلیس کی نگاہ انہیں چار چیزوں پر رہ گئی، آگ اور پانی، ہوا اور مٹی، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آگ جناب آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، مٹی بجھا دیتی ہے، ہوا پانی کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں، ایک چیز دوسرے کے اوپر غالب ہے، کوئی چیز مغلوب ہے۔ اب یہ غالب اور مغلوب ان کا اکٹھے ہونا یہ محال تھا۔ اب انہوں نے ان کی حالت اور ان کی ترکیب کے اوپر نگاہ رکھی، اللہ کی تقدیر کے اوپر ان کی نگاہ نہ جا سکی۔ اب مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم اس کے آگے سجدے میں جھک جانا۔ اب فرشتے جتنے بھی تھے جب مالک الملک نے اس آدم کے جسم خاکی کے اندر روح پھونکی تو سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، اور اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اسے پوچھا اے ابلیس، جب میں نے کہا تھا ما معنیٰ ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے کہا تھا کہ تو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے کہا یا اللہ میں کیسے سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، میں بلند ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا، لیکن فرشتوں کا سوال انکار کے لیے نہیں تھا بلکہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو سمجھنے کے لیے انہوں نے سوال کر دیا۔ اب یہاں پر سوال کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے۔ تو سمجھنے کے لیے جو سوال ہوتا ہے اس کے اندر برکت اور رحمت ہوتی ہے، اور جو انکار کے لیے سوال ہوتا ہے اس کے اندر لعنت اور نحوست ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کا سوال رحمت کے لیے تھا، حصول برکت کے لیے تھا، سمجھنے کے لیے تھا۔ ابلیس نے کہہ دیا کہ نہ جی نہ، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو جناب بڑا ہوں، میں تو بلند و بالا ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا اچھا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل یہاں سے، تو مردود ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر کیا ہوگی؟ قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اب اسے کس بنا پر نکالا؟ اب اس کی نگاہ تھی آگ پانی مٹی پر، حالانکہ اسے نگاہ رکھنی چاہیے تھی اللہ کے حکم اور امر پر۔ جب مالک نے کہہ دیا جھک جا تو تیرا کام جھکنا ہے، انکار کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں مالک نے حکم دیا ہے سجدے کا، اسے ایک دفعہ سننا، اسے ایک دفعہ حکم ملا، اس نے ایک دفعہ انکار کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہرا، اور ہمیں روزانہ 5 مرتبہ صدا ملتی ہے، 5 مرتبہ صدا ملتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے یہ اس کا کرم ہے، اس آدم علیہ السلام کی برکت ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے، شکلیں نہیں بگڑتی اور ہمارے اوپر عذاب بھی نہیں آتے، ورنہ وہ ایک سجدے کا انکار کر کے مردود ٹھہرا، ہم زندگی بھر بھی سجدے نہ کر کے پھر بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے سامنے جب اس نے جھکنے سے انکار کر دیا تو یہاں یہ میں بتاتا چلوں، رب کو تو سجدہ کرتا تھا، لیکن اللہ کو تو سجدہ کرتا تھا، لیکن اللہ والے کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو تو سجدہ کرتا تھا، اللہ کی تعظیم کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ابلیس جن ہو کر اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں تک اس کی رسائی ہو گئی، اور زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں ابلیس کا سجدہ نہ ہو، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا، لیکن مردود کیوں ٹھہرا؟ کہ اللہ والے کی تعظیم نہیں کی۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے کہ جسے رب اپنا محبوب کہے اس کی تعظیم کرو۔ عبادت فقط اللہ کی اور تعظیم اللہ والوں کی، عبادت اللہ کی اور تعظیم اللہ والوں کی، اور عبادت اللہ کی، تکریم اور احترام اللہ والوں کا، یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا نکل، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اچھا یا اللہ اب ایسے کر، ایک کام کر، کیا کرنا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک لمبی عمر دے دے۔ کیا کرے گا تو؟ قرآن مقدس میں آتا ہے میرے مالک الملک کی بارگاہ میں اس نے لمبی عمر مانگی، وہ مردودہ تو کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی میں کروں گا یہ کہ میں جناب ان کے رستے میں بیٹھوں گا، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا۔ اچھا اب درمیان میں ایک بات اور رہ گئی، وہ یہاں کرتا چلوں، قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں سجدہ کرنے کا کہا نا، انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اور یہاں یہ بھی ہے کہ علم الاشیاء عطا فرمایا۔ علم الاسماء آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ علم الاسماء یا علم الاشیاء کیا تھا؟ یہاں 2 قول ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، جو چیزیں بن چکی تھیں اس وقت اور جو قیامت تک بنیں گی، اللہ پاک نے ساری چیزوں کا علم انہیں عطا کر دیا، ساری چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء کا علم عطا کر دیا۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کسی مدرسے میں تو نہیں بھیجا تھا، کسی سکول یونیورسٹی میں نہیں بھیجا تھا، وہ پڑھا سکتا ہے، وہ علم دے سکتا ہے۔ اگر وہ آدم علیہ السلام کو علم دے سکتا ہے، کیا مدینے والے کو نہیں دے سکتا؟ مدینے والے کو نہیں دے سکتا۔ اب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں جی یا اللہ تم کہتے تھے نا اسے کیوں میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تم سجدوں پر گئے، روزوں پر گئے، عبادت پر گئے، قیام پر گئے، رکوع پر گئے، سجود پر گئے، تشہد پر گئے، اتحیات پر گئے، اب میں کہتا ہوں میں نے اسے پیدا کیا ہے، نائب بنانا ہے، ایسے کرو یہ چیزیں ہیں ان کے نام بتا دو۔ یا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا آدم جی یا اللہ انبئہم باسمائہم، ان کو نہیں دیا تجھے تو دیا ہے نا، ان کو تو نہیں دیا تجھے تو علم دیا ہے نا، اب بتا ان چیزوں کے علم۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام، ان کی حقیقتیں بھی بتا دی، آدم علیہ السلام نے بتا دیا تو اللہ پاک نے فرمایا علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ قابل تعظیم ہے، یہ میرا نائب بن سکتا ہے کیونکہ یہ علم والا ہے، کیونکہ یہ کون ہے؟ علم والا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نائب وہ بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو۔ علم والا اللہ کا نائب ہے۔ میں یہاں پر ایک درمیان میں بات ہے تو مجھے معاف کرنا، ہمارے ملک کے اندر نائب کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ گورنر کون ہے؟ صدر کون ہے؟ جتنا بڑا جاگل ہوگا اتنا بڑا وہ بڑے عہدے والا ہوگا۔ اللہ کا نظام اور ہے، اللہ کے ہاں جتنا بڑے علم والا ہوگا اتنا رب کے قریب ہوگا، جتنا علم والا ہوگا اتنا رب کے قریب ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لیا میں نے اسی وجہ سے نائب بنایا۔ اب ابلیس بھی نہ بتا سکا۔ اب یہاں بات اور بھی کرتا چلوں، میرے دیہاتوں کے اندر ہوتا یہ ہے، کسی عورت میں جن آ جاتے ہیں تو اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے پھر پوچھتے ہیں بتاؤ یہ فلاں کو کیا ہے، ہماری روزی بندی ہوئی ہے، ہمارا یہ کیا ہوا ہے، ہمارا وہ کیا ہوا ہے۔ اوے ظالمو، اگر اس کے پاس کچھ علم ہوتا تو یہ آدم علیہ السلام کا مقابلہ اس کا باپ نہیں کر سکا، یہ کیا کریں گے؟ آدم کا مقابلہ، انسان کا مقابلہ ان کا بڑا نہ کر سکا، یہ کیا کریں گے؟ اپنے عقیدے درست کرو۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے، جس کو مالک چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نے انکار کیا، نکل، یا اللہ مجھے لمبی عمر دے، کتنا؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ اللہ پاک نے فرمایا جا مل گئی عمر، کیا کرے گا؟ فرمایا میں ان کے رستوں پر بیٹھوں گا، میں ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کے دائیں آؤں گا، ان کے بائیں آؤں گا، لأغوینہم اجمعین، ان ساروں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ساروں کو نہیں یا اللہ، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ لیکن جو تیرے وفادار بندے ہیں، جنہیں تو نے چن لیا ہے، جنہیں تو نے علی بنایا، جنہیں تو نے صدیق بنایا، جنہیں تو نے فرید بنایا، جنہیں تو نے حجویری بنایا، جنہیں تو نے اجمیری بنایا، یا اللہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ تو یارو ہمیں یہ چاہیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یارو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تنہا، پھر اداسی مایوسی تنہائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے آدم علیہ السلام کے انس کے لیے آپ کی میری ہم سب کی اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر یہ مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی برتا کرو، پیغام نبی پاک کا پیغام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اسے پھونک مارو گے تو پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ بہرحال عورت کے ساتھ اللہ پاک کے حبیب نے ہمیں نرمی کرنے کا حکم دیا ہے اور گزارا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یہ احکام الگ ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں جب پیدا ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم تو اور تیری گھر والی حوا جنت میں رہیں، لیکن ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا اللہ پاک نے تو یہ فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، پھر کہا کہ رہو جنت کے اندر۔ خلیفہ زمین کا بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اللہ پاک نے جنت میں بھیج دیا،
یہاں پر آدم علیہ السلام اماں حوا جنت کے اندر رہ رہے ہیں. اب یہاں پر آتا ہے کہ ابلیس کو یہ بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس کی وجہ سے میں نکلا, اب یہ جنت میں رہے, میں باہر دھکے کھاؤں. ہاں یہ کیوں؟ اب وہاں پر ابلیس نے فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا کہا؟ کہ یہ شجرہ خلد ہے, یعنی ایسا درخت ہے کہ اگر یہ اس کا پھل کھا لو گے نا تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تمہیں رب کا قرب مل جائے گا. اچھا, انسان کی روح رب کے دیدار کی پیاسی ہے. بتوں کے آگے جھکے, سورج کی پوجا کرے, درختوں کی پوجا کرے, آنکھ کی پوجا کرے, اصل میں یہ روح اللہ کو تلاش کر رہی ہے. یہ بھٹک گئے, کہیں کہیں چلے گئے. کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے, کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے, کوئی سورج اور چاند کو پوج رہا ہے. یہ سارے ہیں اس حق کے متلاشی. بھول گئے, بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, جہنم کا ایندھن بن گئے. بہرحال آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے وسوسہ دیا تو اماں کے پاس چلا گیا. یہ روایت میں بھی آتا ہے, پہلے گیا اماں کے پاس, اماں سے کہنے لگا دیکھنا آدم علیہ السلام ادھر نہیں جاتے, تو میری بات سن. اللہ پاک نے پتہ ہے کیوں روکا؟ تمہیں خلیفہ تو بنایا تھا زمین کا, ہیں, اور تمہیں جنت میں بھیجا ہے. اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ یہ رہ جاؤ گے. اللہ پاک اس لیے قریب نہیں جانے دیتا تاکہ تم نیچے نہ جاؤ. اب اماں نے آدم علیہ السلام کو کہا آدم چل, یہ بات ہے سننے والی, یہ بات ہے سننے والی. عورت سے مشورہ ضرور کرو, لیکن سیانے کہتے ہیں, میری اماں کہا کرتی تھی کہ ایک بات, اور ان کی اچھی سیانی باتیں ہوتی تھی, فرماتی تھی کہ گھر دے وچ بیر نہ لاویں, بیر کا درخت گھر دے بیر نہ لاویں, پولیس والا یار نہ بناویں, تے گھر والی کو دل دا بھید نہ دیویں. گھر دے بیر نہ لاویں, پولیس والا یار نہ بناویں, تے گھر والی کو بھید بھی نہ دیویں. یہ ایک بڑی کہانی اماں سناتی تھی. پھر کبھی صحیح, بہرحال اماں نے کیا کہا, اماں حوا نے, آدم چلنا چلنا. اماں لے گئی, اماں لے گئی تو کیا کیا, دانا کھایا. دانا کھاتے ہی پہلے آدم علیہ السلام کے بدن وہ چھپا ہوا تھا, ستر چھپا ہوا تھا, جیسے وہ کھایا درخت کا حصہ, کوئی کہتے کوئی درخت تھا, کوئی کہتے گندم کا دانہ تھا, جیسے کھایا تو سارا جسم کھل گیا, جسم کھل گیا. اب حیا والے کیا کرتے ہیں, جو آدم کے بچے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اب ستر کھلا تو آدم علیہ السلام اماں دوڑے کہ ستر چھپائیں, درختوں سے پتے مانگے, کسی درخت نے پتے ہی نہ دیے. ایک انجیر کا درخت تھا, مفسرین نے لکھا ہے انجیر کا درخت نے کہا آدم حوا آ جاؤ میں تمہیں پتے دیتا ہوں. انجیر کے درخت نے پتے دیے, اماں ابے نے اپنا ستر چھپایا. اب جب نیچے اترے نا تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں یہ جنت کا پھل ہے. اللہ پاک نے آدم کے ساتھ اتارا کہ اس نے آدم کے ساتھ وفا کی تھی. اب اس کے فائدے پھر کبھی بیان سے ہی, یہ انجیر کے درخت پتے لپیٹے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اہبطوا منہا, اب نیچے اتر جاؤ. اب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا. آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے, 350 سال تک روتے رہے. اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرندیپ کی وادی میں آدم علیہ السلام اترے, وہاں سے رونا شروع کیا. چلتے 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 جہاں آدم کے قدم لگتے گئے وہاں سے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا گیا. آخر میں اماں کہیں ابا کہیں, اماں ابے کی یاد میں ابا, اماں کی یاد میں پھر دونوں خدا کے خوف میں رو رہے ہیں.
رو رہے ہیں، روتے روتے آخرکار آدم علیہ السلام پہنچے جبل رحمت کے اوپر، وہاں دونوں کا ملاپ ہوا، وہاں رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب یہ بات کی نا، اللہ کر بیٹھے، اب یہاں پر غلطی ابلیس سے ہوئی تھی، وہ اکڑ گیا، اللہ پاک نے بستر اٹھوایا، نکال دیا، نکل میری دربار سے، اب دھکے کھاتا رہے، لوگوں کو گمراہ گلی گلی کرتا پھر۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی، حالانکہ رب کیا کہتا ہے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام کر تو بیٹھے، لیکن میں رب ہو کر یہ بتاتا ہوں، میرے آدم پر انگلی نہ اٹھانا، میرے آدم کا ایسا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ خلیفہ زمین کا جنت میں کیوں رکھا، وجہ یہی تھی کہ جنت کے مزے دیکھے، جنت کی بہاریں دیکھی، آنے کو دل نہیں کرنا تھا، بہانہ بنایا، جنت دیکھی ہے نا، اب دیکھ لی، اب زمین پر جاؤ، یا اللہ کیسے جائیں؟ فرمایا میں بھیجوں گا، اب بہانے سے بھیج دیا، اب جنت کو جیسے دیکھا انسان ویسے آباد کر رہا ہے، زمین کو، زمین کو آباد کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جیسے جیسے جنت کی رونق دیکھی ویسے ویسے ہی آباد کر رہا ہے، ویسے ویسے آباد کر رہا ہے۔ اچھا بہرحال 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ اب رب نے نہ سنا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، یا اللہ تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ، مہربانی فرما، معاف فرما دے۔ اب یہاں پر حدیث پاک کے لفظ میں کوڈ کرنے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تو کیسے جانتا ہے میرے محمد کو؟ اب آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تو نے مجھے میرے اندر روح پھونکی، میں نے عرش کے پائے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، محمد الرسول اللہ۔ تو آج مجھے خیال آیا، آدم 350 سال تو نے رو لیا، نہیں سنی گئی، گر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ آدم علیہ السلام نے واسطہ دیا، اللہ پاک نے فرمایا آدم اسی کا صدقہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یا اللہ معاف تو کر دیا، مگر یہ ہے کون یہ تو بتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، یا آدم، اے آدم لولاہ، اگر یہ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاق، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یا آدم لولاہ، اگر یہ نہ ہوتے، لما خلقت الخلائق، میں کوئی مخلوق ہی پیدا نہ کرتا، یا آدم لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ رب بے حد نے حد کر دی، فرمایا یا آدم لولاہ لما اظہرت الربوبیت، آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یارو یہ سارا نور کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی ظہور کا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہاں پر معاف فرمایا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں، کل کے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کریں گے کہ سب سے پہلا گناہ بھی کیا ہوا اور سب سے پہلا واقعہ بھی کیا ہوا، یہ کل عرض کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔